مصطفیٰ مجتبیٰ۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ میں نے اپنے پہلے پارٹ میں بتایا تھا آپ کو کہ عمرے کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیا کیا پریکاشنس آپ کو لینے ہیں، سفر کیسے کرنا ہے، کون کون سی دعائیں یاد کرنی ہے۔ یہ پہلے پارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کے کنٹینیو میں آپ کو آگے عمرے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا، کیونکہ میں نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں جو ہیں میں نے ڈسکس کی ہیں اس میں اور آپ کو بتائی ہیں۔ کوئی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو 15 منٹ کی ویڈیو ہوگی، عمرہ کیسے کرتے ہیں، 7 چکر لگائے، صحیح کری، حلق کروایا، وہ ختم۔ لیکن میں نے آپ کے گھر سے شروع کیا ہے اور گھر ہی پر ہی ختم کروں گا میں اس کو، تو اس لیے پورا ویڈیو دیکھیے گا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل بٹن دبائیے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجیے گا اور ان سے بھی درخواست کیجیے گا وہ سبسکرائب کریں۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں میں آپ کو کہ عمرے میں اور حج میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، حج جو ہمارے اسلام کے 5 پلر ہیں اس میں سے ایک ہے۔ حج فرض ہے ہمارے اوپر زندگی میں ایک بار، لیکن عمرہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ایک فکس پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اسی مہینے میں ان تاریخوں میں کریں گے، لیکن عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے 5 دن مقرر ہیں، عمرے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں جب کر سکتے ہیں۔ زندگی میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو بار بار کیجیے، سال میں 2 بار کیجیے، 3 بار کیجیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے حج میں اور عمرے میں۔ اب ظاہر ہے آپ اپنے ہوٹل پر آ چکے ہیں جدہ سے اپنے ہوٹل آ چکے ہیں۔ اب آپ اپنا سامان رکھیے، اگر آپ کو نہانے کی حاجت ہے تو آپ نہا لیجیے اور تھوڑا سا آرام کر لیجیے، کچھ کھانا پینا ہو تو کھانا پینا کر لیجیے۔ اب آپ کا جو ٹور اور ٹریولنگ کے جو گائیڈ ہے ساتھ میں آپ کے، وہ آپ کو لے کر جائے گا عمرہ کرانے کے لیے۔ بہت سے ٹور اور ٹریولنگ والے جو ہے وہ ساتھ اپنا گائیڈ نہیں بھیجتے بلکہ ہوٹل والے کو ساتھ کر دیتے ہیں۔ ہوٹل والا کیا کرتا ہے، آپ کو اندر گھسڑ کے مسجد میں اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو گائیڈ کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ گائیڈ کے ذریعے جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آپ کی انٹری ہوگی اندر۔ انٹری ہونے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری معلومات دے دوں، کیونکہ آپ جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اندر کیا کیا چیزیں اہمیت کی ہیں، کون کون سی جگہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں تو پہلے تلبیہ بند کر دیں۔ جو آپ پڑھ رہے تھے نا، لبیک اللہم لبیک، اس کو بند کر دیجیے گا جیسے پہلے آپ کی نظر پڑے خانہ کعبہ پر۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آپ اندر جائیں گے تو ایکسیلیٹرز اور نارمل سیڑھیاں دونوں ہیں اس میں۔ آپ اتریے نیچے، آپ نیچے ورانڈے میں اتریں گے، لیکن میری تاکید ہے آپ کو کہ خانہ کعبہ کو ابھی مت دیکھیے گا، نظر نیچے کر کے جائیے گا۔ خانہ کعبہ کو ابھی نظر مت ڈالیے گا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ ورانڈے میں آ جائیں گے، دونوں طرف زمزم کے واٹر کولر رکھے ہوں گے، وہ اسپیس بنا دیتے ہیں چلنے کا راستہ۔ تو آپ آگے آئیے، پھر آپ میطاف میں آ جائیں گے۔ میطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آپ طواف کریں گے۔ تھوڑا سا الٹے ہاتھ کو یا سیدھے ہاتھ کو جہاں پر زیادہ بھیڑ نہ ہو آپ کھڑے ہو جائیے گا، پھر وہاں ہلکے سے نظر اٹھائیے گا بسم اللہ کہہ کر اور خانہ کعبہ کو دیکھیے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوگی میں آپ کو بیان کر دوں۔ آپ کے پیروں کی جان نکل جائے گی، آپ کے پیر کپ کپائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے آنسو نکلنے لگیں گے، زبان کام کرنا بند کر دے گی، سننے کی طاقت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ایک عجیب سا ماحول ہوگا۔ اللہ یہ منظر سب کو بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو جو دعائیں کرنی ہے، خانہ کعبہ کو جب آپ پہلی بار دیکھیں گے تو جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ گارنٹی ہے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حدیثوں میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ تو آپ اپنی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ زبان وہاں چلے گی نہیں اس وقت، آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو کیا کیا دعا مانگنی ہے۔
जब आप 15-20 मिनट खड़े होकर या बैठकर खूब दुआएं मांग लें, आपको तसल्ली हो जाए, खूब दुआएं आपने मांग ली, अब आपको उम्रा शुरू करना है। लेकिन मैंने बताया ना, उम्रा शुरू करने से पहले वो चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कबूलियत की जगह है और ख़ास है। देखिए, एक है हजर अस्वद, जहाँ से आप तवाफ़ शुरू करते हैं उस कोने में वो हजर अस्वद लगा हुआ है। ये वही जन्नत का पत्थर है जिसकी रोशनी अल्लाह ताला ने वापस ले ली। अगर रोशनी वापस न ली जाती तो दुनिया में कभी अंधेरा ना होता। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्नर है, दूसरा जो कोना है, उसको कहते हैं रुकन इराकी, यानी इराक से आने वाला रास्ता। उस ज़माने में जो कोने की तरफ रास्ते थे या मुल्क थे, उसी के ऊपर नाम रख दिया गया, तो रुकन इराकी, इराक से आने वाला रास्ता। फिर तीसरा कोना है रुकन शामी, यानी सीरिया से आने वाला रास्ता। उसके बाद है चौथा जो कोना है रुकन यमनी, यानी यमन से आने वाला रास्ता। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब है एक हतीम, आप देखेंगे रुकन इराकी और रुकन शामी के बीच में एक छोटी सी बाउंड्री हो रही है, उसमें हरे रंग के लैंप लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो हतीम कहलाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी तो ये काबे का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब कुरैश के ज़माने में खाने काबे को तामीर किया गया और कुरैश का ये कहना था कि इसमें हलाल की कमाई लगेगी, इसलिए इतना पैसा नहीं हो पाया कि खाने काबा को उसी शक्ल में बनाया जाए, तो इसलिए ये इसको हिस्से को बाहर कर दिया गया। तो आप वहाँ जाइए, अंदर लाइन लग के अंदर ले लेते हैं, वहाँ 2 रकत नफिल पढ़िए। अगर आपने वहाँ 2 रकत नफिल पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपने खाने काबा के अंदर नमाज अदा कर ली। उसी के ऊपर आप देखेंगे तो एक पन्नाला है जिसको कहते हैं मिज़ाब रहमा। इस पन्नाले की खासियत यह है कि अगर बारिश का पानी इस पन्नाले में से निकल कर आपके ऊपर पड़ जाए तो तमाम गुनाह आपके धुल गए। अब आप देखिए, एक है मुकाम इब्राहिमी। मुकाम इब्राहिमी में वह दूसरा पत्थर लगा हुआ है जन्नत से जो आया था। 2 ही पत्थर आए थे, हजर अस्वद और जो मुकाम इब्राहिमी में लगा हुआ है, उसमें 2 पैर के निशान बने हुए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ये वही पत्थर है जो लिफ्ट का काम करता था। जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये लिफ्ट का काम किया करता था, ऊपर नीचे हो जाता था। ये वहाँ रखा हुआ है। मिताफ कहते हैं, जिसमें आप 7 चक्कर लगा रहे हैं, वो मिताफ कहलाता है। मुंतज़िम कहते हैं खाने काबा का जो दरवाज़ा है और हजर अस्वद वाला जो कोना है, उसके जो बीच का 4 फीट का जो दीवार है, उसको मुंतज़िम कहते हैं वो कबूलियत की जगह है। अगर आप वहाँ खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। एक होता है किश्वा, जो काला गिलाफ आप देखते हैं खाने काबा पर, वो किश्वा कहलाता है। वो पहले 9 ज़िलहज्जा को हर साल बदला जाता था, तब्दील होता था, लेकिन पिछले 2 साल से अब मुहर्रम की 1 तारीख को उसको चेंज किया जाता है, बाद नमाज इशा। अब आपके सब मैंने चीज़ें बता दी। अब आपको तवाफ़ शुरू करना है, यानी उम्रे के आगाज़ करना है। तो उम्रे का आगाज़ करने के लिए आपको हजर अस्वद का जो कोना है वहाँ आना पड़ेगा, और हजर अस्वद को अपने सामने रखिए और आप देखेंगे पीछे ग्रीन लाइट जल रही होगी। ग्रीन लाइट को आप अपने पीछे कर लीजिए और आप ऐसे खड़े होइए कि ग्रीन लाइट और हजर अस्वद के बीच में खड़े हो जाए। पीठ आपका ग्रीन लाइट की तरफ हो और चेहरा आपका हजर अस्वद की तरफ हो, और बिल्कुल बीच में खड़ा कर लीजिए, ग्रीन लाइट और हजर अस्वद के बीच में। अब यहाँ आपको 7 दाने वाली तस्बीह निकाल लीजिए, क्योंकि आपको गिनती करनी है। और अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं तो गिनती सभी लोग करें, हो सकता है आप भूल जाए, इसलिए बड़ी एहतियात से गिनती करनी है आपको। अब जब हजर अस्वद की तरफ मुँह करके आप खड़े हो गए, अब आपको तवाफ़ शुरू करना है, उम्रा शुरू करना है। तो आप इस्तबा करेंगे। पहले इस्तबा करने का तरीका ये है कि हजर अस्वद को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, आप भीड़ की वजह से बोसा नहीं दे पाएंगे, तो आप इस्तबा करेंगे। इस्तबा कहते हैं कि दोनों हाथों को कंधे तक उठाना इस तरीके से, और बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर ऐसे चूमना है, और फिर आप चक्कर शुरू करेंगे। देखिए, पहले 7 चक्कर में आपको रमल करना है और इस्तिलाम करना है। रमल कहते हैं तेज़ चलने को, थोड़ा सा तेज़ चलने को, यानी कि नॉर्मल जो आप चलेंगे उससे थोड़ा सा तेज़ चलना है, सीना निकाल के अपना।
صرف مرد حضرات، لیڈیز نہیں۔ اور استلام کہتے ہیں سیدھے والا کندھے کو احرام کی اوپر والی چادر سے اس طریقے سے ڈال کے کھول دینا، یہ والا کندھا آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ اور شروع کے 3 چکر آپ کو ایسے ہی لگانے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو کفار مکہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ آپ کو وہی نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ سب لوگ اپنا سیدھا کندھا کھول لو اور ایسے چلنا ہے جیسے تر و تازہ ہو، کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے آپ کی طاق میں۔ جب آپ نے رمل کیا اور استلام کیا تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تر و تازہ ہیں، بالکل ان میں تو بہت طاقت ہے، ان میں تو بہت جان ہے، ہم ان کو نہیں مار پائیں گے، کیونکہ وہی سوچے تھے کہ یہ مدینہ سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، ان میں کوئی جان نہیں ہوگی تو ان کو ہم آرام سے نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تر و تازہ ہیں بالکل، تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ کو وہی نازل ہوئی کہ یہ لوگ جا چکے ہیں، تو 3 چکر کے بعد آپ نے سب صحابہ کرام سے کہا کہ اپنا کندھا ڈھک لو، اب آرام سے چلو۔ تو آپ کو بھی شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے اور استلام کرنا ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے اور سنت بھی ہے کہ رکنے جہاں سے ہم عمرہ شروع کر رہے ہیں، طواف شروع کر رہے ہیں، چکر شروع کر رہے ہیں، حجر اسود والے کونے سے لے کر اور رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمنی تک ہم کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور رکن یمنی سے لے کر حجر اسود تک ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے۔ یہ ہر چکر میں کرنا ہے آپ کو، اور استبا آپ کو ہر چکر میں کرنا ہے۔ جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے آپ کو استبا کرنا ہے، گرین لائٹ اپنے پیچھے رکھنی ہے، یعنی ایسے رکھنا ہے کہ وہ کونا اور گرین لائٹ کے بیچ میں آپ اپنے آپ کو رکھ لیں۔ پھر آپ کو کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے یہ ہر چکر میں حجر اسود پر کرنا ہے 7 چکر۔ اسی طریقے سے آپ 7 چکر لگائیے، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، تیسرے میں آپ نے رمل کیا، استلام کیا، چوتھے چکر میں، 5ویں چکر میں، چھٹے چکر میں، 7ویں چکر میں آپ نارمل چلے اور آپ نے 7 چکر پورے کر لیے۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، خانہ کعبہ کا احترام ہے کہ جب آپ طواف کریں یعنی 7 چکر لگائیں تو خانہ کعبہ کی طرف نہ دیکھیں، صرف آپ کو جب حجر اسود کو آپ استبا کر رہے ہیں اس وقت دیکھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھنا ہے۔ یہ احترام ہے خانہ کعبہ کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نیچے نظر کر کے چلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر میں بہت خوبصورتی ہے، وہاں مرد حضرات ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، آپ کا ذہن نہ بھٹکے۔ وہاں پوری دنیا سے عمرہ کرنے آتے ہیں لوگ، ان کا تلفظ الگ ہوتا ہے، ان کا پروناؤنسیشن الگ ہوتا ہے، وہ دعائیں الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ کا ذہن نہ بھٹکے، اس لیے نیچے دیکھ کے چلیے اور اپنے گنتی پہ دھیان دیجیے۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگر 3 چکر آپ کے پورے نہیں ہوئے طواف کے اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو کر کے آئیے اور پھر طواف دوبارہ سے شروع کریں گے، یعنی گنتی دوبارہ سے شروع کریں گے، نمبر 1 یعنی عمرہ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اور اگر آپ کے 3 چکر ہو جاتے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس جگہ کی نشاندہی کر لیجیے کہ کہاں پر میرا وضو ٹوٹا ہے، اس کے بعد آپ وضو کر کے آئیے اور اسی جگہ سے پھر آپ طواف شروع کر دیجیے، اس میں آپ کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، طواف کے دوران اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے اور اپنا سر مت ڈھکیے گا۔ وہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ سر ڈھک لیتے ہیں، لیکن آپ مت ڈھکیے گا کیونکہ احرام کی حالت میں ہیں آپ، احرام کی حالت میں سر ڈھکنا منع ہے۔ اتنا کلیئر ہو گیا؟ اب جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، 7ویں چکر پہ جب آپ ختم کریں تو استبا پھر کیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے، اور پھر آپ مقام ابراہیمی کے پیچھے آ جائیے۔ مقام ابراہیمی جو دروازے والی سائڈ ہے خانہ کعبہ کی، اس سے 30 فٹ دوری ہے دروازے کے سامنے، آپ اس کے پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھیے عمرے کے۔ اس میں حدیث میں بھی ہے اور سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ کافرون پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ اخلاص پڑھی تھی، تو آپ بھی ایسا کریے گا۔
اور اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہے، تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے، ربنا آتنا یاد نہیں ہے، سورہ کافرون یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ آپ جو بھی دل سے عبادت کریں گے، دعا کیجئے، وہ قبول فرما لے، وہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو اسی کے پیچھے آپ جائیں گے تھوڑا سا ورانڈے میں اندر، تو وہاں پانی زمزم کے ٹیپ سے لگے ہوئے ہیں، زمزم کی ٹنکیاں ہیں، وہاں کولڈ زمزم بھی ہے اور ہاٹ زمزم بھی ہے، تو آپ وہاں سادہ زمزم پیجیے گا، تھوڑا سا ملا لیجیے گا اگر آپ کو لگے۔ دیکھیے زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے، کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعا کر کے کہ میرے جسم کی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ رب العزت اس کو ختم کر دے، مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے، میری تمام حاجتوں کو رب العالمین پورا کر دیں، اور بسم اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے زمزم پیجیے گا۔ اب میں زمزم کے حوالے سے بتا دوں آپ کو، مسجد کی 4 دیواری میں زمزم سے لوگ وضو بھی کر لیتے ہیں، جسم پر بھی ڈال لیتے ہیں، سر پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہی زمزم اس 4 دیواری کے باہر تبرک ہے۔ تو اگر آپ مسجد کے باہر زمزم کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تبرک ہے، اس کا احترام کریے گا۔ جب آپ زمزم پی لیں، ابھی آپ عمرے کے آدھے حصے سے فارغ ہو گئے، یعنی آپ نے طواف کر لیا، اب آپ کو صحیح کرنی ہے۔ صحیح کے لیے آپ وہاں دیکھیں گے لکھا ہوگا وے ٹو صفا، صفا کو جانے والا راستہ، آپ اس راستے پہ آ جائیں۔ جب آپ جائیں گے تو آپ صفا پہاڑی پہ نکلیں گے، پہاڑی تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے، جب صفا پہاڑی پر آپ جائیں تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صحیح کرنے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، اس کو میرے اوپر آسان کر دے، وہ قبول فرما لے۔ صفا پہاڑی پر جو دعا مانگیں گے وہ قبولیت کی جگہ ہے، وہاں خوب دعا مانگیے، اس کے بعد اپنا صحیح شروع کریے۔ صحیح جب آپ شروع کریں گے اور مروہ کی طرف آپ کو جانا ہے تو بیچ میں ایک جگہ گرین لائٹ آئے گی، گرین لائٹ میں مرد حضرات کو تیز قدموں سے چلنا ہے، لیڈیز کو نارمل چل رہا ہے۔ یہ وہی گرین لائٹ کا پورشن ہے جو صفا مروہ کی جو ویلی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، ویلی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کا نصیب ایریا، جہاں پر ویلی، اس کو نصیب ایریا کہتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت ابراہیم کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت سے آپ رونے لگے، تکلیف ہوئی، تو حضرت ہاجرہ نے ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگائے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی تھی، اور بیچ میں جب آتی تھیں جو نصیب ایریا تھا، جو ویلی تھی، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے، تو وہ راستہ آپ تیز قدموں سے بھاگ کر پورا کرتی تھی۔ یہی ہے وہ گرین لائٹ کا پورشن جہاں ہم تیز قدموں سے بھاگ کر پورا کرتے ہیں راستہ۔ تو اسی طریقے سے جب آپ مروہ پہ جائیں گے، مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ اب دیکھیے صفا سے جب آپ مروہ آئے تو یہ 1 چکر ہو گیا، اب آپ مروہ سے 2 چکر ہو گئے۔ ایسی مروہ سے جب صفا کی طرف آئیں گے اس وقت بھی ہمیں 4تھا کلمہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے سنت طریقہ یہی ہے۔ پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3 چکر، اسی طریقے سے آپ صفا سے صحیح شروع کریں گے اور 7 چکر آپ کے مروہ پہ پورے ہوں گے۔ مروہ پہ جا کے آپ دعا کریے۔ اب پہلے جب صحیح کر لیا کرتے تھے تو حرم میں مسجد میں دوبارہ سے چلے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن کووڈ-19 کے بعد اب وہ ریسٹرکشن ہو گئے ہیں، پابندیاں ہو گئی ہیں، تو ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ اب دوبارہ وہاں اندر نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ شکرانے کے 2 رکعت نفل یہاں صفا مروہ کے بیچ میں کہیں بھی پڑھ لیجئے، اور لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے، شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا ایک کام رہ گیا، حلق کروانا۔ اب آپ مسجد سے باہر آئیے، جب آپ مسجد سے باہر آئیں گے تو باتھ روم نمبر 3 اور خدائی بس اسٹینڈ کے بیچ میں 2 راستے مکہ ٹاور کے اندر جا رہے ہیں، اس میں ایک راستہ ہے پتلا سا، آپ اس میں اندر جائیں گے تو وہاں بہت دکانیں ہیں حلق کروانے کے لیے، ہیئر کٹر وہاں بہت ہے۔ جب آپ جائیں گے تو وہاں پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے ایجنٹ آپ کو ملیں گے کہ حاجی صاحب حلق، تو آپ پوچھنا ان سے
کتنا ریال؟ تو بتائیں گے 10 ریال، ان سے کہنا 5 ریال. اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود ڈائریکٹ جائیے اندر، کسی بھی دکان پر جائیے، ان سے پوچھیے کہ 5 ریال میں ہمیں کروانا ہے. اگر 2 لوگ ہیں تو ان سے کہنا 8 ریال. ٹھیک ہے، 1 ہو تو 5 ریال، اگر 2 ہو تو کہنا 8 ریال. حلق کروائیے. اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. احرام کی پابندیاں میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتا دی تھیں. اب احرام کی پابندیوں سے اب باہر آ گئے. اب وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں ہیں، فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں، وہاں بیٹھیے، کچھ کھائیے پیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، پھر آپ اپنے ہوٹل چلے جائیے. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو جگہ کی پہچان کر لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ عمرہ کرتے وقت یا صحیح کرتے وقت آپ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، تو آپ کو کہاں ملنا ہے اس کا پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیجیے گا کہ ہم کو اس جگہ ملنا ہے. آپ اپنا طواف کریے گا، ہم اپنا کریں گے، آپ اپنی صحیح کریے، یعنی رکاوٹ نہ پڑے عبادت میں. لیکن بعد میں آپ کو اس جگہ ملنا ہے، وہاں آ جائیں، پھر اپنے ہوٹل آ جائیں. آپ کا یہ عمرہ ہو گیا. اب دیکھیے بعد میں بھی اب اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کا طریقہ یہی رہے گا سیم. لیکن آپ کو، کیونکہ آپ نے انڈیا سے آئے تھے تو احرام میقات پر باندھا تھا. میقات کون سا تھا؟ یلملم. لیکن اب آپ حدود حرم میں ہیں، اس لیے وہاں کے میقات الگ ہیں. یا تو مسجد عائشہ جانا پڑے گا آپ کو، یا مسجد حدیبیہ جانا پڑے گا، یا مسجد جنیرہ جانا پڑے گا. آپ کے لیے جو سب سے آسان ہے وہ مسجد عائشہ ہے، نیئرسٹ ہے، 10 کلومیٹر پر ہے. مسجد جنیرہ جو ہے وہ 25 کلومیٹر دور ہے. مسجد حدیبیہ بھی 21-22 کلومیٹر دور ہے. تو مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں آپ غسل کریں گے، احرام باندھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، وہاں سے نیت کر کے آئیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، پھر آپ عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بس احرام باندھنے کے لیے آپ کو انر میقات پر جانا پڑے گا جو حدود حرم میں ہے. اور نفلی طواف آپ خوب کریے گا. نفلی طواف آپ جب کریں گے تو آپ میقات میں نہیں جا سکتے. میقات میں وہی لوگ جاتے ہیں اب جو عمرہ کرتے ہیں، اور جو نفلی طواف کرتے ہیں وہ 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور پہ جاتے ہیں. تو نفلی طواف اگر آپ کو کرنا ہے تو 1st یا 2nd فلور پہ جائیں گے. وہاں ایک طواف کرنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، کیونکہ اس میں کوئی فارمیلٹی آپ کو نہیں کرنی ہے، نہ رمل کرنا ہے، نہ استلام کرنا ہے. وہاں استبا تو کرنا ہی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو نفلی طواف میں بھی کرنا ہے. جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، گرین لائٹ وہاں بھی لگی ہوگی، 7 چکر لگائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور زمزم پی لیں گے. یہ آپ کا نفل طواف ہو گیا. اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. اب آپ کے 8 یا 9 دن آپ کو قیام کرنا ہے مکہ میں، تو ظاہر طواف کثرت سے کریے گا. طواف آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں اور جو حیات نہیں ہیں سب کے لیے کر سکتے ہیں. عمرہ یا تو آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، یا جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. اب میں بتا دوں کچھ ضروری چیزیں. اب مکہ میں ہیں تو مکہ میں کچھ ہسٹوریکل پلیس بھی ہیں، بہت مبارک جگہیں ہیں جہاں آپ کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں پھر اللہ آپ کو پھر کب بلائے. دعا ہر جگہ کرنی ہے کہ آپ کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی. اب زیارتوں کے نام میں آپ کو بتا دوں، جنت المعلا. جنت المعلا صفا مروہ کی سائڈ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے صفا مروہ مسجد کے باہر آنگن میں الٹے ہاتھ پہ صفا مروہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، جس کو آپ لائبریری بنا دیا گیا ہے. اس میں آپ اندر نہیں جا سکتے لیکن اس کے قریب جا سکتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، الٹے ہاتھ پہ صفا مروہ کا آؤٹر سائڈ ہے. اس سے آپ جب جائیں گے تو وہ راستہ جنت المعلا کو جاتا ہے. وہاں بہت صحابہ کرام اور سب سے اہمیت حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں آرام فرما رہی ہیں. تو آپ جنت المعلا جائیے. جب جنت المعلا جائیں گے تو راستے میں ہی مسجد جن آئے گی. یہ وہی مسجد ہے جہاں آپ نے جنوں کو قرآن شریف کی تلاوت کر کے سنائی تھی اور نماز بھی پڑھائی تھی. مسجد جن یہ جنت المعلا کے راستے میں ہی پڑے گی. اب ہے جبل سور. جبل سور یعنی کہ پہاڑ، جبل سور یہ وہ پہاڑ ہے. جب آپ نے ہجرت کی تھی مدینہ کے لیے تو کفار مکہ آپ کے نعوذ باللہ ڈھونڈ رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے. تو آپ جس غار میں چھپے تھے وہ اسی پہاڑ پہ تھی، غار سور.
جس پر مکڑی نے جالا لگا لیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، تو کفار مکہ دیکھ کر چلے گئے تھے کہ یہاں تو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے جبل نور، جہاں پر غار حرا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وحی دیا کرتے تھے، قرآن شریف یہی نازل ہوا۔ ایک ہے جبل رحمہ، یہ عرفات کے میدان میں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جبل رحمت بھی کہتے ہیں اس کو۔ مسجد کیف جو ہے وہ منا میں ہے، مسجد نمرہ عرفات کے میدان میں ہے۔ تو یہ سب جگہیں آپ دیکھیے گا، عرفات کا میدان بھی دیکھیے گا کہ جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اسی جگہ حاضری ہونی ہے سب کی، خوب دعا کیجیے گا، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو سب حاجی یہیں حاضر ہوتے ہیں، پورا حشر کا میدان ہوتا ہے یہ۔ مینا بھی جائیے گا، کیمپ دیکھیے گا کس طرح سے کیمپ ہوتے ہیں۔ نہر زبیدہ بھی دیکھیے گا، یہ وہی نہر ہے جب زبیدہ جو تھیں، وہ حضرت زبیدہ جو تھیں جب حج کرنے کے لیے آئیں 193 ہجری میں، تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ یہاں نہر بنائی جائے گی، اور پھر اپنے بیسٹ انجینئر، بیسٹ آرکیٹیکٹ لگا دیے کہ اس کو نہر بنائے اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ اور اس نہر نے 1000 سال تک حاجیوں کو پانی پلایا۔ اس کے نشانات اب بھی ہیں، سعودی گورنمنٹ اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے، اس کو موڈیفائی کر رہی ہے، اس کو دیکھیے گا۔ مسجد عائشہ دیکھیے گا، کیونکہ آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو مسجد عائشہ جائیں گے۔ مسجد حدیبیہ دیکھیے گا، یہ جدہ کا جو پرانا راستہ ہے اس پر ہے، 21 یا 22 کلومیٹر دور ہے۔ مسجد جنیرہ دیکھیے گا، طائف والے راستے پر ہے، یہ 25 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ میوزیم دیکھیے گا، جب مسجد عائشہ جائیں گے تو وہاں مکہ میوزیم راستے میں پڑتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے گا۔ کھانا کھانے کے لیے بیسٹ ہے البیک، اس سے بیسٹ کوئی کھانا نہیں۔ اب شاپنگ، اگر آپ کو مکہ سے شاپنگ کرنی ہے تو میں آپ کو جگہیں بتا دیتا ہوں کہ مکہ سے شاپنگ کہاں کہاں کرنی ہے۔ ایک ہے کاکیا مارکیٹ، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے بلاکس بنے ہوئے ہیں، ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹس کا الگ بلاک ہے، کھجور کا الگ بلاک ہے، سبزیوں کا الگ بلاک ہے، فروٹس کا الگ بلاک ہے، کپڑے کا الگ بلاکس ہے۔ تو آپ جائیے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں بارگیننگ کے لیے ہول سیل کی مارکیٹ ہے، سب سے سستی مارکیٹ ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں جا پاتے ہیں، وہ قریب 15-16 کلومیٹر دور ہے حرم شریف سے، تو ابراہیم خلیل روٹ ہے، آپ کا ہوٹل بھی اسی آس پاس ہوگا، ابراہیم خلیل روڈ پہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا آگے جائیں گے مسفلا آتا ہے، مسفلا میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، 1 ریال 2 ریال 5 ریال، بہت اچھی دکانیں ہیں وہاں پہ، کھانے کے ہوٹل بھی بہت اچھے ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین۔ اور اگر مال سے آپ کو شاپنگ کرنی ہے، مال بہت سستے ہیں وہاں پہ، کچھ مال ایسے ہیں جو میں آپ کے نام بتا رہا ہوں، مکہ مال ہے، ٹاپ 10 مال ہے، بن لادن مال ہے، بہت اچھے مال ہے، بہت اچھی بیسٹ کوالٹی کی چیزیں یہ ملتی ہیں۔ عطر وغیرہ آپ یہیں سے لیجیے گا، اوریجنل عطر، بیسٹ عطر انہی مال میں ملے گا۔ اب آپ کے یہاں 8 یا 9 دن ہو گئے، اب آپ کو مدینہ جانا ہے۔ مدینہ میں آپ کیا کرنا ہے یہ میں پارٹ 3 میں بتاؤں گا آپ کو۔ آگے میں آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ کو سستا عمرہ کیسے کرنا ہے اور آسان طریقے سے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیے سنت طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمرہ کرنے کا، اور میں نے ایک ایک چیز آپ کو کلیئر کر دی ہے۔ اس لیے میری نظر میں جو میرا بتانے کا طریقہ ہے وہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے، بڑی دعاؤں سے نوازا ہے کہ آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، یعنی کہ جو بتانے کا طریقہ ہے، ایک ایک چیز کو آپ بتاتے ہیں، وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے دعاؤں سے بڑا نوازا ہے مجھے لوگوں نے، جو میں نے حج سیریز بنائی اس میں لوگوں نے مجھے بڑا نوازا، اور میرا مین مقصد ہے صرف دعائیں کمانا، کیونکہ دعاؤں کا میں بھوکا ہوں۔ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تیسرے پارٹ میں مدینہ کا اور مدینہ کی زیارتوں کو ذکر کروں گا، اور یہ بھی ذکر کروں گا کہ سستا عمرہ کیسے کریں، وہ پارٹ 3 میں ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، میں طالب سبحانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پارٹ 3 تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ،